اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں بیگم خاتون سمندر کے کنارے کراسی صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کا ہار دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کراسی صاحب شکریہ، لیکن میں یہ تحفہ قبول نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہار کراسی صاحب کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ تو سردار کراسی کہتا ہے، ہم جب پہلی بار ملے تھے تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ آپ ایک سردار کی بیٹی ہیں، ایک بڑے خاندان کی بیٹی ہیں، سب سے پرستائش زیورات صرف آپ پر جچتے ہیں۔ بیگم خاتون، اچھا ابھی آپ بے شک نہ پہنیں، لیکن اسے رکھ لیں، جس وقت آپ میرے ساتھ تعاون کریں گی اور میرے ساتھ کھڑی ہوں گی تب پہن لیجئے گا۔ تو بیگم خاتون کہتی ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہار عثمان صاحب کے ساتھ نشانی ہوگی غداری کی۔ تو سردار کراسی کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سردار کراسی کے ساتھ صداقت کی نشانی ہے۔ میں عثمان جیسا نہیں ہوں، ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے سے لے لو، اور نہ ہی عثمان کی طرح آپ کو سرداران کے سامنے ڈانٹ سکتا ہوں۔ عثمان صاحب کون ہے؟ ان جیسے ہزاروں سردار میری کمان میں ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ عثمان صاحب کی طرح طاقتور بن جائیں گی۔ اب مجھے ایک تقریب میں جانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار کراسی کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں آکیادیوس بازنطینیوں کے درمیان زور و شور سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب بھی بازنطینیوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں، مگر لوکاس بھی مارتا ہی چلا جاتا ہے۔ علاؤدین، جیرکتائے اور باقی سرداران بھی عثمان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں۔ آرکادیوس اپنی جنگیں مارتے دکھائی رہا ہوتا ہے۔ کسی لمحے کمانڈر لوکاس کے پاس آ کر کہتا ہے، کمانڈر لوکاس، محافظ سپاہی مارے گئے ہیں۔ یہ سن کر لوکاس غصے سے کہتا ہے، لعنت ہو۔ آرکادیوس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، انہیں وحشیوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ مگر وہ لوکاس روکتے ہوئے کہتا ہے، یعنی کہ تعداد ہماری تعداد سے زیادہ ہے۔ میں عثمان کو بہت تکلیف پہنچاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی ہمیں جانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں۔ انہیں بھاگتا ہوا دیکھ کر آئیگوت عثمان صاحب سے کہتا ہے، حضور لوکاس بھاگ گیا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے، ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے، مگر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، انہیں بھاگنے دو، ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار گینجر کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ پاگل کی طرح ہمارا حملہ کریں گے۔ سرداران بہان کہتا ہے، یہی نہیں ہے کراسی صاحب کے ساتھ مل کر وہ انتقام لے گا۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اتنی آگ بجھ گئی ہے، انہیں ہر وہ کام کرنے دیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ برہان، پتھروں کو یہاں مخالف سرے پر رکھو، وہ اب یہاں دوبارہ پل نہیں بنا سکیں گے۔ دوسری طرف جنگل میں برہان سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے کہ کسی آنے کی آواز سن کر ایک دم سے گھوڑا روک لیتا ہے۔ وہ سب گھوڑے سے اترتے ہیں اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سے بازنطینی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے سروجا ہنستے ہوئے کہتا ہے، یہ تیسرا گاشت ہے جس سے آج ہمارا سامنا ہوا ہے۔ یہ حیران ہوں اگر ہم پکڑے نہ گئے۔ تو برہان کہتا ہے، لوکاس خوف کی وجہ سے بہت سے اقدام کر چکا ہے، لیکن موت کے سامنے خوف کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لمحے سپاہی باعث انگور ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، شہزادے، ان کے پاس پورے جنگل کا قبضہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہماری مدد کون کرے گا، لیکن ہولوفیرا کی شادی کروانے والا راہب اسی راستے سے آ رہا ہے۔ البائے پوچھتا ہے، وہ کیا لے کر آئے گا؟ کتنے لوگ ہیں؟ بائسکور جواب میں کہتا ہے، ایک گھوڑا گاڑی اور کچھ محافظ۔ یہ سننے کے بعد برہان کہتا ہے، آپ راستے کی حفاظت کریں۔ سروجا اور یوسف، تم دونوں آگے بڑھو اور منتشر ہو جاؤ۔ سپاہی باعث انگور پوچھتا ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ تو برہان مسکرا کر جواب دیتا ہے، کئی قبیلے میں الگن گونچا کے لیے کھانا لے کر آتی ہے، مگر گونچا اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر الگن اور بالا خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔
اور حزل کہتی ہے یہ یقیناً کھانا نہیں کھا سکتے انہیں کافروں کی وجہ سے جس نے اپنا بچہ کھو دیا۔ یہ کیا آسان ہے، وہ ایک شیطان ہے، ظاہر اس نے میرے خیمے میں رکھ دیا اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں اچھے سے جانتی ہیں۔ غدار ہمارے درمیان آئے، وہ جیسے شہزادے کے ساتھ آئے تھے۔ اس کا نام کیا ہے؟ شاید وہ بھی اس کام میں ملوث ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون غصے سے کہتی ہے حزل خاتون، ہولو فرا بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، اپنی زبان پر قابو رکھیں، وہ غلطی نہ کرو جو بیگم خاتون نے الگن بھی کھانا اس کے سامنے غصے سے رکھتے ہوئے کہتی ہے یہ کھاؤ اور منہ بند رکھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی حزل کھانا کھانے لگ جاتی ہے اور مزے سے کھانا کھاتے ہوئے پوچھتی ہے بالا خاتون آپ نے دلہن کی بات کر رہی تھی، کون ہے وہ؟ تو گونچا پیچھے مڑتے ہوئے دیکھتی ہے۔ حزل خاتون میں آپ کو بتاتی ہوں، جسے تم نے شیطان اور کافر کہا، سیسلیہ کو ہمارے قبیلے میں لانے والی اور میری بیٹی کی موت کی ذمہ دار ہوروفلا ہے۔ دلہن یہ کہتی ہے ساتھ ہی گونچا چل پڑتی ہے۔ اسے غمگین دیکھ کر بالا خاتون اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کیا ہم وہ بات کریں؟ تو جواباً گونچا کہتی ہے نہیں، ہم بات نہیں کریں گے، اگر ہولو فرا چلی جائے گی تو یاد رکھیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا چلی جاتی ہے اور بالا خاتون الگن سے کہتی ہے اس پر نظر رکھو کہیں ہم میں سے غلط قدم نہ اٹھا لے، مشکل دن ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں سے راہب کا قافلہ گزرتا ہوا دیکھ کر البائے ایک مخصوص آواز نکالتا ہے جنہیں سن کر سپاہی چھپے ہوتے ہیں اور وہ تیار ہو جاتے ہیں اور وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔